علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی اور عمر میں بڑا فرق ہوتا ہے صاحب۔ عمر زندگی کی گنتی کا ایک ایسا نشیب و فراز ہے جس میں انسان کو مختلف ادوار سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی گرم چشیدہ، کبھی سرد چشیدہ، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں۔ یہ معمول ہے صاحب، یہ اس کی دنیا ہے، وہ جانے اس کے راز جانے، وہ جانے اس کی حکمتیں جانے۔ ایسے میں اگر کوئی مرد کامل ہے، کوئی رجل کامل ہے اس پوری کائنات کے اندر، تو وہ ایک ہی ہستی ہے، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالات جیسے بھی آئے، معاملات جیسے بھی آئے، افتاد جیسی بھی آن پڑی، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نمونہ حیات کا پیش کیا کہ جسے آج حیات طیبہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حیات طیبہ بنیادی طور پر یہ وہ محترم اصطلاح ہے جسے عام طور پر سیرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا کتاب المغازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے بارے میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا سے کچھ لوگوں نے آ کر جب یہ پوچھا کہ ذرا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں تو ارشاد فرمائیے امی جان، تو امی جان نے ایک ہی جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں پڑھا ہے۔ فرمایا قرآن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ گویا کہ جو کچھ قرآن میں ہے ہو بہو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کر کے دکھلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، یہ میرے جیسے احمق اور میرے جیسے کم مایہ اور میرے جیسے مجرم کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ناقابل بیان ہے۔ بہرحال الفاظ کے شد و مد میں جہاں تک اس کی تدوین ہو سکتی وہ یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ نے سب سے پہلے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک آبزرور ہے، اس نے اگر ریٹنگ کی ہے اپنے اس کی مشاہدے کے بنیاد پر، اس میں کسی قسم کا فینیٹسزم کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ اگر میں نے کائنات کے اندر کوئی ہستی جو ہے وہ علویت اقدار پر دیکھی ہے، علویت کردار پر دیکھی ہے، تو وہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی صاحب۔ یہ مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے، جو ہم میں سے نہیں ہے لیکن اس کا ایک مشاہدہ تو ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم سے زیادہ مشاہد وہ آدمی ہوتا ہے جو اسلام کا جو دعویٰ ہے اس سے عاری ہوتا ہے، اس سے بری ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر انداز میں مشاہدہ کر پاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں شاید ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہماری سراسر سب سے بڑی مجرمانہ غفلت اور غلطی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی کوئی کتاب ہے۔ ارے صاحب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدے کی کتاب ہے، مشاہدے کے بعد اپنے آپ کو ویسا ڈھالنے کی کتاب ہے۔ ہم ویسا تو نہیں ہو سکتے، اس کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس کا پرتو صحابہ کرام کی سیرت ہے، اس کا پرتو تابعین کی سیرت ہے۔ جب اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو عجیب ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ مثلا ایک واقعہ کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیب میں 10 درہم ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، آپ کو قمیص کی ضرورت تھی، دکاندار سے کہا کہ مجھے قمیص دے دو، یہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ 4 درہم کی ہے۔ آپ سرے بازار آقائے دو جہاں اس قمیص کو زیبتن فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک حاجت مند وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، خدا آپ کو آخرت میں قمیص عطا فرمائے، مجھے قمیص کی ضرورت ہے، یہ قمیص آپ مجھے دے دیجیے۔ چنانچہ حضور نے وہ قمیص اتار کر اس شخص کو عطا کر دی۔ اب پیچھے رہ گئے 6 درہم۔ حضور نے 4 درہم اور نکالے، کہا کہ اچھا ایک قمیص مجھے بھی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ قمیص زیبتن فرما لی، پیچھے رہ گئے 2 درہم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے
تو دیکھا کہ ایک لڑکی رو رہی ہے. پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی کہ میرا مالک جو ہے اس نے مجھے 2 درہم دے کر بھیجا تھا کہ جا کر بازار سے آٹا لے کر آؤ. وہ 2 درہم کہیں گر گئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے وہ 2 درہم نکال کر اس کو دے دیے، یا جو دینار جو بھی اس وقت کا جو ہے سکہ رائج الوقت ہوگا، جا آٹا لے کے تو گھر چلی جا. جب حضور واپس پلٹنے لگے تو وہ لڑکی پھر رونے لگ گئی. اس نے کہا کہ دیر اتنی ہو چکی ہے کہ وہ مجھے مارے گا. اب جناب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے ساتھ ہو لیے. فرمایا تیرا گھر کہاں پر ہے؟ اس کے ساتھ گئے، دروازے پر دستک دی، اور دستک دینے کے بعد سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ بیل دینے کے بعد کسی قسم کا سلام نہیں کرتے. کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سراسر خلاف ورزی نہیں ہے؟ سلامتی بھیجنا فرض عین ہے صاحب. اگر حضور نے جو عمل کیا ہے آپ اسے سنت اور فرض جو ہے اس کے فقہی جو شد و مد ہے یا فقہی جو اس کا امتزاج ہے اس میں مت دیکھیے. جو حضور نے کر دیا وہ ہو گیا، بس ویسے ہی کرنا ہے. اندر سے جواب نہ آیا. پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اندر سے خاموشی طاری ہوئی. تیسری مرتبہ جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اندر سے ایک شخص باہر آیا. جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ سلام کیا تھا، تم نے اس وقت پہلے سلام پر کیوں نہیں میرا جواب دیا، سلام کا جواب دیا اور باہر آئے؟ کہنے لگے ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ باہر کون سی ہستی ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سلام بھیجتے چلے جائیں. آپ سلام بھیجیں اور وہ سلامتی اور وہ شخص جو ہے وہ سلامتی کے سائے میں نہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس لڑکی کے ساتھ آیا ہوں، دیکھو اس کو مارنا پیٹنا مت. اس شخص نے کہا کہ آقا نامدار آپ خود چل کر ہمارے دروازے پر آ گئے، جائیے اس کے صدقے میں ہم نے اس لڑکی کو آزاد کر دیا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری عاجزی کا عالم دیکھیے. یہ سیرت ہے حضور کی. یہ جو حمد کا پڑھنا ہے صاحب یہ کوئی رسم نہیں ہے. الحمدللہ کفا، یہ کوئی رسم نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام کام کے باوجود اتنا بڑا جو کام سر انجام دیا، کسی قسم کا کریڈٹ نہیں لیا، کریڈٹ کی نفی کی تعلیم امت کے لیے، اور یہ کہا کہ تمام بڑائیاں، تمام بزرگیاں، تمام عظمتیں میرے اس رب کے لیے ہیں جس نے آج اپنے ایک بندے کو قمیص عطا کی اور مجھے بھی ایک قمیص عطا کی اور ایک گردن کو طوق سے آزادی دلوا دی، یعنی ایک غلام کو آزاد کروا دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. کسی کا کام کرنے کے بعد اس کا کریڈٹ نہ لینا، اپنی نفی کرنا، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے. اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کا ادارہ تعمیر فرمایا ہے. باقی بات آئندہ کسی ویڈیو میں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.